ہند سے چل کے طیبہ میں آ تو گیا، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ ہند سے چل کے طیبہ میں آ تو گیا، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ کتنا دلکش ہے یارو یہ طیبہ نگر، اب ہٹانے سے ہٹتی نہیں ہے نظر۔ کوئی ہرگز بلائے نہ اب مجھے کو گھر، میں نہ جاؤں گا واپس کبھی لوٹ کر۔ اس سے بہتر کہیں پر ٹھکانہ نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ اس سے بہتر کہیں پر ٹھکانہ نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ رحمتوں کے یہ بہتے ہوئے آبشار، کتنا دلکش ہے میرے نبی کا دیار۔ رو رہے ہیں یہاں شاہ ہزاروں قطار، روح کو گدگدائے بہشت بہار۔ ایسا منظر کہیں پر سہانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ ایسا منظر کہیں پر سہانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ جب مدینے کی گلیوں میں کھو جاؤں گا، اوڑھ کر شاخ زیتون سو جاؤں گا۔ ہند سے جب بلاوا میرا آئے گا، کوئی چھیڑے گا مجھ کو تو رو جاؤں گا۔ حاجیوں مجھ کو اب تم رلانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ ہند سے چل کے طیبہ میں آ تو گیا، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ رب کے نور نظر ہادی و راہبر ہے لقب جن کا مشہور خیر البشر۔ ساری خلقت کے وہ محسن و چار اگر، ان کے روضے سے ہٹتی نہیں ہے نظر۔ ان سے افضل کسی کا گھرانہ نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ ان سے افضل کسی کا گھرانہ نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ کس قدر قلب میں جوش جذبات ہے، ہر طرف دور رحمت کی برسات ہے۔ شہر طیبہ میں ہر شے کی بہتات ہے، وہاں کیا بات ہے، وہاں کیا بات ہے۔ ایک پل بھی مجھے اب گنوانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ ایک پل بھی مجھے اب گنوانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔
برسرے راہ بیٹھا ہے دیوان جو، شمع پر مٹنے آیا ہے پروان جو، لگ رہا ہے تمہیں ایک بیگانہ جو، دیکھو دیکھو نبی کا ہے فرزان جو، اس کا ہرگز بھی تم دل دکھانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں، اس کا ہرگز بھی دل تم دکھانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ بت غلامی کے لوگوں سبھی توڑ دو، میں جہاں پر پڑا ہوں وہیں چھوڑ دو، ان کے روزے کی جانب یہ رخ موڑ دو، ان کی چوکھٹ سے رشتہ میرا جوڑ دو، رو پڑے گر ہلالب ہنسانا نہیں، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں، ہند سے چل کے طیبہ میں آ تو گیا، چھوڑ کر ان کا در مجھے کو جانا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت درس قرآن کا ہمارا جو یہ سلسلہ جاری ہے، گزشتہ ہفتے تک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 تک کے مضامین آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے۔ پچھلے ہفتے کہنے کو آیت نمبر 238 اور 239 تھی، لیکن 240، 41 اور 42 کا درس اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے، تو آج ہماری ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 243، 243 اور 244 یہ دو آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو ان آیات مبارکہ کا صحیح مطلب سمجھنے کی اور ان کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دو آیتیں آج ہمارے سبق میں ہیں، ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ میں جو مسئلوں کا سلسلہ یہ سمجھ لیں کہ
کئی سال سے جاری تھا. تقریباً 1.5 سال کے قریب کا عرصہ یہ گزرا جس میں لگاتار سورۃ البقرہ کے وہ مضامین تھے جس میں اللہ نے مسئلے بیان فرمائے تھے، اور وہ سارے مضامین چلے. اور اللہ کے شکر سے یہاں پر اس مجلس کے اندر ہم نے ان تمام مسئلوں کو، جو مسئلہ بھی جس آیت کی روشنی میں تھا، اس کو پوری وضاحت اور تفصیل اور تسلی کے ساتھ میں سمجھا ہے، اور یہاں پر اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی. اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ کی شروعات میں بھی واقعات کا سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل کے واقعات تھے، اور اب یہاں پر یہ جو آیات ہیں پھر دوبارہ کچھ واقعات کا سلسلہ اللہ شروع فرما رہے. مسائل فی الحال مکمل ہو گئے، وہ تمام مضامین، وہ تمام آیات الحمدللہ ہماری پوری ہو گئی ہیں. آج جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ نے کچھ خاص واقعات بیان کی ہیں، اور یہ دوسرے پارے کا بالکل اخیر کا حصہ ہمارا چل رہا ہے. دوسرا پارہ الحمدللہ اب پوری ہونے کے قریب ہے. یہاں پر 2 واقعات اللہ نے ذکر کیے، اور اس کے بعد یہ دوسرا پارہ پورا ہو جاتا ہے، پھر تیسرے پارے کا آغاز ہوگا. ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو آج ان آیتوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اس کی پوری تفصیل. اور ان آیات کے بعد پھر اللہ نے اگلا واقعہ ان کے بعد کی آیتوں میں بیان کیا ہے. وہ ایک مستقل اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو انشاءاللہ آج آیت نمبر 243 244 کے درس میں ان دونوں آیات کے اندر اللہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے، اس کا سارا خلاصہ اور اس کا مطلب، اور اس واقعے سے اللہ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیات میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، اس کے لیے آپ حضرات کچھ خلاصہ ذہن میں بٹھا لیں. الحمدللہ آپ چونکہ ابھی کچھ دنوں سے مسئلے سمجھ رہے ہیں، تو مسئلوں کا سمجھنا یہ بڑا ٹف کام ہے، بھاری کام تھا. اللہ نے وہ منزل عافیت کے ساتھ میں پار کرائی. واقعات ان کا سمجھنا اتنا زیادہ بھاری نہیں ہوتا، اس میں آدمی کے لیے ذہن میں بٹھانا، بات کو یاد کرنا ذرا آسان بھی ہوتا ہے، اور وہ کڑیاں چونکہ واقعے کی ایک قصے کے ساتھ میں جڑی ہوتی ہے تو اس کی وضاحت بھی آسان ہو جاتی ہے. تو چونکہ ذہن ماشاءاللہ پچھلے 1-1.5 سال سے گہرے مسئلوں کو حل کرتا ہوا آیا ہے، تو اب ایسا محسوس ہوگا کہ اب ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ حلوہ سا مضمون آ گیا. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں حضور کا زمانہ جب تک تھا سارے فتنے دبے ہوئے، سب دبے رہے. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا،
زمانہ ہی بڑا مختصر سا تھا، 2-2.5 سال کی حکومت ہے، مسئلے کچھ اٹھے لیکن بہرحال دب گئے، اور پھر جو خلیفہ بنے ایک لانگ ٹرم کے لیے، ایک لمبے زمانے کے لیے 10 سال کے خلیفہ، وہ سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب. تو کوئی چوچرا نہیں ہوئی، سب سیٹ رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کے مزاج سے ہر بندہ واقف ہے. حضرت عمر کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب خلیفہ بنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، مزاج میں بڑی نرمی تھی، لوگوں نے اس نرمی کا فائدہ اٹھایا، اور پھر یہ سارے وہ فرقے ہیں جو جنم لینے شروع ہوئے ہیں، ان سب کی بنیاد اس دور کے اندر پڑی ہے. وہ زمانہ ہے جب کہیں پہ کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی ہو رہا ہے، یہ حالات تھے، اور لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی حضرت عثمان کے دور میں. چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، حضرت عمر والا مزاج الگ ہے، حضرت عثمان کا مزاج الگ ہے. بہت سارے فتنے فرقے جنم لے گئے اور پیدا ہوئے. تو بعض مرتبہ کوئی بات، کوئی مزاج سخت، کوئی نرم، اسی طرح کوئی مضمون ذرا بھاری، کوئی آسان، یہی انداز ہر کتاب میں بھی ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی سی کتاب پڑھتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر، کوئی سبق تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پڑھانے والے کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور کوئی سبق ایسا بھی آتا ہے ہر سبجیکٹ میں، ہر کلاس میں. کوئی دن ایسا آتا ہے کہ سبق بہت آسان ہے، نہ ٹیچر کو بھاری پڑتا نہ شاگرد کو بھاری پڑتا، دونوں کے لیے آسان. تو آپ حضرات جن مراحل سے گزر کر آئے ماشاءاللہ وہ بڑے اہم مراحل تھے، اور آپ نے ان کو یہ کہنے کہ کامیابی کے ساتھ میں پار کیا الحمدللہ. تو اب ان مضامین کا سمجھنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک ذہن بن جائے ہمارا، ورنہ ہر بار جب آپ یہاں بیٹھتے تھے ہم شروعات کرتے تھے کہ آج یہ مسئلہ ہے، اور بس پتہ لگا اس کی ساری ہسٹری اور ساری شکلیں، ساری صورتیں بتاتے بتاتے درس مکمل ہو گیا، تب جا کر کے وہ ایک مسئلہ پورا ہو رہا ہے. مضامین اہم اب بھی ہیں سارے، لیکن تھوڑی پیچیدگی کم ہے. اب اس مضمون کا خلاصہ سنیے جو آج ہمارے یہاں الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات میں ایک بڑا زبردست سبق دیا ہے دنیا کو، ایک پیغام ہے دنیا کے لیے. کیا پیغام ہے؟ یہ ہم سب کی ضرورت کا ہے پیغام، سنیے گا. اللہ نے دنیا کو ان آیتوں میں یہ بتایا کہ موت اور زندگی اس کے سارے فیصلے یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. موت اور زندگی اس کے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ میدان جنگ میں جاؤ یا نہ جاؤ، جانے والا یہ نہ سمجھے کہ بس میری جان چلی گئی، اور رکنے والا یہ نہ سمجھے کہ میری جان بچ گئی. اللہ اس واقعے سے یہ بتائیں گے کہ جانے والا بچ بھی سکتا ہے مرنے سے، اور رکنے والا مر بھی سکتا ہے،
کیونکہ موت اور حیات اس کا تعلق جنگ میں جانے یا نہ جانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے فیصلے سے۔ عنوان سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ یعنی آپ اپنی احتیاطیں جتنی بھی ہیں وہ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان احتیاطوں پر ہماری موت و حیات کے فیصلے نہیں ہیں۔ یہ ٹوٹلی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا۔ اب آپ چاہے اس کو روکنے کے لیے جو مرضی طریقہ اختیار کریں۔ اللہ نے ایک موٹا سا اصول بیان کیا۔ کیوں ہے ایسا؟ اس بات کو اللہ نے ایک واقعے سے سمجھایا۔ یعنی یہ تو نظریہ ہے ہمارا کہ جینا اور مرنا کس کے ہاتھ میں؟ بولو بھائی، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم میدان جنگ میں جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مر ہی جائیں گے، اور ہم میدان جنگ میں نہ جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہی بچ جاؤ گے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے اللہ کے فیصلے پر۔ یہ ہے اس واقعے کا خلاصہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ اب سنیں ہے کیا معاملہ۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، اب یہ واپس وہ لفظ آیا ہے جو ہمارے یہاں 1.5-2 سال پہلے ہر ہفتے دہرایا جاتا تھا، اور آپ میں سے جو قدیم لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب میں آپ سے کیا سننے والا ہوں۔ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آلریڈی کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کا ایک واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ واقعہ سننے سے پہلے بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن وہ میں نے نہیں کرانا ہے، وہ آپ کا 1.5-2 سال پرانا وہ سبق ہے، ہر ہفتے کا یاد کیا ہوا، وہ آپ مجھے آج اپنا سبق واپس سنا دیں۔ چنانچہ جب ہم ان کی تاریخ دہراتے ہیں تو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ایک نبی ہے، وہاں سے بات آدمی کو شروع کرنی چاہیے، اور ان نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ کی اتنی ساری آوازیں ہوتی ہیں نا پرانے سبقوں کے تعلق سے، یہ ہمیں بڑا کانفیڈنس دیتی ہیں، بہت اعتماد ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ نے ان اسباق کو ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جب بھی آپ تاریخ شروع کریں گے، کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ بنی اسرائیل کون ہے، ہم سب سے پہلے نام لیں گے کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہیں بیٹے عطا فرمائے، کتنے؟ 2 بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، دوسرا بیٹا اسحاق۔ ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہے کیا؟ اسماعیل، اور دوسرے کا نام ہے اسحاق۔ بیویاں بھی 2 ہیں، ان میں سے ایک بیوی کا نام کیا ہے؟ ہاجرہ، اور دوسری کا نام ہے سارہ۔ یہ دونوں بیویاں ہیں کس کی؟ حضرت ابراہیم کی۔ اسماعیل کس بیوی کے پیٹ سے ہیں؟
بولو بھائی، ہاجرہ۔ اور اسحاق کس بیوی کے پیٹ سے ہیں؟ سارہ۔ جو حضرات نئے ہیں وہ بھی یاد کرتے رہیں، دہراتے رہیں، اپنی زبان سے کہیں تاکہ آپ سب کو یاد ہو۔ تو حضرت ابراہیم کی دو بیویاں ہاجرہ اور سارہ، پھر ہاجرہ سے پیدا ہوئے کون؟ اسماعیل، اور سارہ سے پیدا ہوئے کون؟ اسحاق۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے جو یہ بیٹے ہیں اسحاق، ان کے بیٹے ہوئے، اس کا نام ہے کیا؟ یعقوب۔ کیا نام؟ یعقوب۔ یعقوب بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت اسحاق کے۔ تو یعقوب کے والد اسحاق، اور اسحاق کے والد حضرت ابراہیم، یعنی ابراہیم کے پوتے ہوئے کون؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کے لڑکے ہوئے کتنے؟ 12۔ کتنے لڑکے؟ 12۔ ان میں سے ایک لڑکے کا نام کیا ہے؟ یوسف۔ تو حضرت یعقوب کا ایک لقب تھا، یعقوب تو ان کا نام ہے، لقب ہے ان کا کیا؟ اسرائیل۔ کیا؟ اسرائیل۔ یہ لقب ہے کس کا؟ حضرت یعقوب کا، اسرائیل۔ یہ لقب ہے حضرت یعقوب کا۔ اور ان کے جو یہ 12 بیٹے ہیں یہ کہلائے ہیں شریعت میں کیا؟ بنی اسرائیل۔ تو یعقوب کا لقب اسرائیل، یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، یہ 12 قبیلے۔ آج تک یہودیت انہی قبیلوں میں دائر ہے، انہی سے سلسلہ ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام آج بھی اسرائیل رکھا ہوا ہے، اسی نسبت سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہی نسبت ہے۔ اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ اوریجنل یہودی وہی ہے جو ان 12 قبیلوں میں سے ہوگا، جو ان 12 قبیلوں کا نہیں ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دنیا میں مسلمان اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، غیر مسلم اپنے مذہب کا کرتے ہیں، عیسائی اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ہر مذہب، ہر جماعت اپنے مذہب کا پرچار کرتی ہے، لیکن صرف ایک جماعت یہودی وہ ہے جو اپنے مذہب کا پرچار نہیں کرتے، نہ کبھی آپ سے کہیں گے کہ تم یہودی بن جاؤ۔ آپ بلکہ جا کے بھی کہیں گے کہ ہم نے یہودی بننا ہے، نعوذ باللہ، تب بھی یہ اسے قبول نہیں کریں گے کہ آپ یہودی نہیں ہو سکتے۔ یہودی کے لیے ان 12 قبیلوں میں سے ہونا ضروری ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے بنی اسرائیل، یہ جو 12 اولادیں ہوئی ہیں حضرت یعقوب کی، یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کہلائی ہے بنی اسرائیل۔ یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، اور پھر ان میں بے شمار اللہ نے نبی بھیجے، بہت سارے نبی، الگ الگ تعداد اس کی لکھی ہے، اتنے آئے اتنے آئے۔ یہ جتنے ہم سنتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تو یاد ہو گئے نا اتنا لوگ؟
اچھا یہ بات میں ہمیشہ بتاتا تھا، آج بھی دوہرا لیجئے کہ یہ جو سلسلہ ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، ادھر ان کی اولاد میں نبی ہیں بہت سارے، ادھر ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل، ان کی اولاد میں اس دوران کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں ہے اسماعیل کی اولاد میں۔ ادھر ابراہیم کی اولاد اسحاق، اسحاق کی اولاد میں یعقوب، اور یہاں نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، اور وہاں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اس کے نیچے کوئی نبی نہیں، بالکل وہ سلسلہ خاموش۔ لیکن ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے وہ نبی بن کر کے آئے ہیں، کس کی اولاد میں؟ حضرت اسماعیل کی، حضور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں۔ تو یہ ہے وہ سلسلہ جو الحمدللہ پہلے آپ اور ہم سب یاد کیے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے اس کا مذاکرہ بڑا آسان ہو گیا۔ یہ ہے بنی اسرائیل۔ تو آج جو ہمارا واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ پھر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اور کیا واقعہ پیش آیا یہ ذرا سنیے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ایک بستی میں، ایک علاقہ تھا، وہاں پہ بنی اسرائیل کی پوری ایک آبادی رہتی تھی، قبیلے الگ الگ رہتے ہیں وہاں پہ، وہ ایک پورا علاقہ آباد تھا۔ وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی۔ طاعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاعون کے دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ طاعون کہا جاتا ہے ایک خاص قسم کی بیماری کو بھی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہر وبا جس کے اندر لوگوں کا کثرت کے ساتھ میں انتقال ہو جائے وہ بھی طاعون کہلاتی ہے۔ جس میں بھی کثرت کے ساتھ لوگوں کا انتقال ہو وہ طاعون کہلائے گا۔ یعنی کوئی بھی بیماری کہیں پھیل جائے اور لوگوں کا کثرت کے ساتھ میں انتقال ہو اس بیماری کی وجہ سے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے طاعون۔ اب ایک علاقے کے اندر طاعون پھیلا، یعنی لوگوں کا کسی بیماری کی وجہ سے نا انتقال ہونا شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی وہ بستی تھی۔ اب یہ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ رہتے تھے۔ ابھی میں ان کی تعداد پہ بات عرض کروں گا۔ قرآن نے وَهُمْ أُلُوفٌ کا لفظ استعمال کیا، اس کی وضاحت ابھی کروں گا۔ کئی ہزار لوگ تھے جو وہاں اس بستی میں رہتے تھے، یہ سب گھبرا گئے۔ بنی اسرائیل کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ قوم کیسی تھی، مرنے سے انہیں بڑا ڈر لگتا تھا، مرنے سے بڑی حالت خراب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جب یہ ملک شام کی بارڈر پہ تھے، فلسطین کی بارڈر پر، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اور اس شہر کے اندر ایک قوم رہ رہی ہے، تم اس سے مقابلہ کرنا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، بس تم جا کر کے ان سے مقابلہ کر لو، کامیابی ملے گی، اس کا وعدہ اللہ نے پہلے ہی کر لیا۔ حضرت موسیٰ موجود تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بنی اسرائیل دیکھو یہ بستی ہے ملک شام، یہاں چلو
اور یہاں پر بیت المقدس میں، فلسطین میں ایک قوم یہاں پہ رہ رہی ہے، اس سے جا کے تم نے مقابلہ کرنا ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ نے وعدہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ ایک کام کریے، ایسا ہے نا کہ آپ چلی جائیے اور اپنے رب کو لے جائیے اور جا کر کے ان سے لڑ لیجئے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں عدت میں بیٹھے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے، آپ جائیے اور لڑ لیجئے، اور جب سب نمٹ جائیں گے نا مس کال مار دینا، آ جائیں گے ہم سارے۔ یہ میں آج کے زمانے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں گے کہاں سے مس کال کر دے۔ تو یہ جملہ وہاں پہ کہا گیا۔ ایسی قوم تھی، ڈرتی تھی مرنے سے بہت زیادہ کہ بس مر نہ جائے۔ اب وہاں پہ کیا پھیل گیا؟ طاعون، لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں فری میں، ان کی تو حالت خراب ہونی طے تھی، یہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، تو یہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کب بھاگو یہاں سے؟ شہر میں نہیں رہنا۔ اور 2 پہاڑ تھے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں جا کر کے مقیم ہو گئے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جا کے رہنے لگے۔ ایک روایت تو یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی، اس انداز میں تفسیر کی کتابوں میں درج ہے کہ ان کے جانے کی بنیاد یہ بنی۔ دوسری ایک اور چیز ذکر کی گئی ہے کتابوں میں، کیا؟ وہ بھی سن لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے نبی نے انہیں دشمن سے لڑنے کی دعوت دی کہ آؤ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے جو نبی تھے اس زمانے کے، ابھی ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، انہوں نے کہا دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، آؤ سارے۔ تو یہ لوگ اس ڈر سے کہ دشمن سے اگر ہم لڑنے گئے تو مارے جائیں گے، اور یہاں رہے تو یہ ہمیں پریشان کریں گے بار بار کہ چلو چلو چلو، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہم تو جا کے کہیں اور رہیں گے، جب یہ حالات ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ تو اب شہر سے جانے کی وجہ یا تو وہ طاعون تھی، اس وجہ سے یہ جان بچا کے بھاگے، اور یا شہر سے جانے کی وجہ وہ جنگ کا معاملہ تھا، اس سے بچ کے یہ شہر سے بھاگ گئے۔ بہرحال وجہ کوئی سی بھی ہو، بنیاد دونوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو اپنی کیا بچانی تھی؟ جان بچانی، کہ جان نہ چلی جائے، اس کے لیے بھاگ گئے سارے کے سارے، اور 2 پہاڑوں کے درمیان جا کر کے مقیم ہو گئے جان بچا کے۔ آج بھی ہیں ایسے بھاگنے والے، کھڑے ہوں گے اچھے خاصے گلی میں اور باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ، اور نظر پڑے گی جماعت والے آ رہے ہیں، گشت والے ہمارے آ رہے ہیں، نظر پڑے گی 1 منٹ میں غائب ہو جائیں گے، اور کہاں بیٹھیں گے؟ جا کے سیدھے ٹوائلٹ میں۔ وہ بیچارے آ کے اللہ والو دین کی بات سن لو، یہ اندر سے پیغام بھجوا رہا ہے کہ میں ابھی سننے کی حالت میں نہیں ہوں، میں تو آفس میں بیٹھا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا، وہاں سے بہانے بنا رہا ہے۔ آج بھی ہیں ایسے بھاگنے والے،
میں عرض یہ کرتا ہوں دین کی باتوں سے ایسے بچ کے بھاگو گے، یہ عمل اچھا نہیں ہے، خطرناک کام ہے۔ دین سے بچ کے بھاگنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ کبھی کہیں جوڑ ہو رہا ہے، بیٹھے رہیں گے آرام سے، ساری بات سنیں گے، سب کچھ کریں گے، سب ٹھیک ہے، سب بڑھیا چل رہا ہے، اور یوں گردن اٹھا کے دیکھ رہے، اور جیسے ہی ایک بندہ کھڑا ہوگا دعا سے پہلے، کاہے کے لیے؟ تشکیل کرنے کے لیے کہ ہاں بولو نام، تو یوں جیسے نئی دلہن ہے نا ایسے منہ جھکا کے بیٹھ جائیں گے، جیسے آواز ہی نہیں آ رہی۔ اچھے خاصے دولے دلہن بن جاتے جب تشکیل کا نمبر آتا ہے۔ یہ اعمال، یہ طریقے مناسب نہیں ہے۔ دین کی چیزوں سے بچنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب وہ لوگ وہاں سے بھاگے اس شہر سے، یا تو بھاگنے کی وجہ میں نے کیا بتائی، کیا تھا وہاں پہ؟ طاعون تھا، اور یا بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نبی نے کہاں کے لیے کہہ دیا تھا؟ جنگ کے لیے جانے کے لیے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں کیا بچائی؟ جان بچا کے بھاگ رہے کہ کہیں مر نہ جائیں، اس لیے نہیں جا رہے۔ اور جا کے وہاں پہاڑوں میں بیٹھ گئے، دو پہاڑوں کے بیچ میں۔ اللہ نے کہا تمہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ وہاں بیٹھے پہاڑوں کے بیچ میں، اللہ نے کیا کیا؟ دو فرشتوں کو بھیجا۔ اب سنیے گا، بڑا عبرت انگیز واقعہ۔ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد وہ دونوں فرشتے آئے، اور یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہے تھے۔ ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہوا اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہوا، اور یہ سارے بیچ میں، اور دونوں فرشتوں نے ایک ایک طرف کھڑے ہو کر کے زور سے چیخ کی آواز نکال دی۔ جتنی قوم تھی اس سے وہ آواز برداشت نہیں ہوئی، اسی وقت سب کا انتقال ہوا، سب مر گئے ایک ساتھ۔ ایسی خطرناک چیخ اللہ نے ان پہ مسلط کی۔ یہ حشر ہوا ان کے ساتھ میں، اور سب کا خاتمہ وہیں پر ہو گیا، سارے مارے گئے۔ چیخ بہرحال فرشتے کی، اور کیسی ہوگی جو عذاب بن کر کے آئی تھی وہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فرشتے اللہ کی بڑی زبردست مخلوق ہیں، زبردست طاقت اللہ نے بہت دی۔ کچھ بستیوں پر جب اللہ نے عذاب بھیجا، حضرت جبرائیل نے کیا کیا؟ اس بستی کے نیچے اپنا پر داخل کر دیا، اور اس بستی کو نیچے کی زمین کے ساتھ اپنے پر پہ اٹھا کے اوپر لے گئے، پر پہ رکھ کے پوری بستی کو لے گئے، اور اونچائی پہ لے جا کے یوں الٹا کر کے پٹک دیا۔ کچھ بستیوں پر، قوموں پر عذاب اس انداز میں بھی آیا۔ یہ فرشتے بڑی طاقتور مخلوق ہیں، اللہ کی یہ خاص بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہے۔ تو دو فرشتوں نے آوازیں دی، چیخ کی آواز آئی، اور سب مر گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ یہ حال ہوا تیز آواز کا، ایسا خطرناک آواز کا معاملہ تھا۔ یہ تو سب مر گئے، جتنے بھی تھے، بچ کے جتنے آئے تھے، جان بچا کے بھاگے تھے، سارے مارے گئے وہاں پر۔ اس کے بعد آس پاس کے لوگوں کو اطلاع ملی،
پتہ لگا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ مارے گئے، اور کئی ہزار یہ لوگ تھے، تو کفن دفن کتنوں کا کیا جاتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، جہاں پر یہ سارے مرے تھے اس کے چاروں طرف باؤنڈری سی کر کے اس پورے علاقے کو سیل کر دیا، بس تاکہ یہ ایک جگہ یہ بند ہو جائے، بس اب یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں، یہاں کی چیزیں باہر جائیں گی نہیں، ان کی ہڈیاں وڈیاں گل سڑ کے اپنا یہی مٹی میں خاک ہو جائیں گی۔ اس پورے علاقے کی حد بندی کر دی وہاں کے لوگوں نے، یہی آسان طریقہ تھا۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ وہاں مر گئے، مرنے کے بعد میں جسم بھی خراب ہو گئے، گوشت بھی اتر گیا، دھوپ پڑ رہی ہے، تیز گرمی پڑ رہی ہے، ان کی باڈی کی اور جسم کی حالت خراب ہو گئی، سب ناس ہو گئے، سب مرے پڑے، کہیں ہڈی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، عجیب و غریب حال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے، پھر ایک نبی ہے، ان کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ کیا نام بتایا؟ حضرت حزقیل۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایک بندہ نہیں ہوگا، تیرے چچیرے مولیرے پھوپیرے کہیں ڈھونڈ لینا، اس نام کا بندہ پیدا اس وقت میں تو نہیں ہوگا۔ کتنا پیارا نام ہے، حضرت حزقیل، نبی۔ پوچھتے نا کہ نیا نیا نیا، تو یہ رکھے نیا، کتنا پیارا نام ہے۔ ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت حزقیل لکھا کیسے جائے گا، اسپیلنگ بھی میں بتا دوں۔ ہا، جیم کے بعد جو ہا آتا ہے بڑا والا، وہ ہا، اور اس کے بعد زا، را کے بعد را زا، جو وہ زا آتا ہے وہ حز، ہا زا زیر حز، پھر ہے قوف، ایک ہے کاف، ایک ہے قوف، یہ بڑا والا موٹا بھاری بھرکم والا قوف، پھر یا، پھر لام، حزقیل، ایچ آئی زیڈ، ایچ آئی زیڈ، کیو، کیو کوئین والا، اور ڈبل ای ایل، حزقیل۔ یہ نبی ہیں اپنے زمانے کے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے حضرت حزقیل۔ بھائی یاد ہو گئے نا نام سب کو؟ ہاں، تو ایسے رکھا کریں نام، اچھے اچھے سے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی اچھے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ابھی میں کل مرزا پور تھا، وہاں پہ جلسہ تھا، بیان کے لیے گیا۔ جب وہاں سے چلنے لگے، گاڑی میں بیٹھے، تو ایک آدمی آیا، بیچارہ دیہاتی سا، بہت سیدھا سادہ، اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ جی بچے پہ دم کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹے کا نام، بیٹے کا نام؟ اس نے کہا
اس کا نام ہے اسرائیل. کیا؟ اسرائیل. میں نے کہا نیڈر ہو نا کوئی تو تیرے جیسا. اس نے کہا ملک الموت میں گھر ہی میں کر لو تاکہ ذرا مہلت مل جائے. جو ملک الموت کا نام ہے وہی اس نے اپنے نمونے کا نام رکھ دیا اسرائیل. اللہ کے 4 فرشتے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل، یہ ملک الموت ہیں، یہی نام. پھر پوچھ رہے کہ جی صحیح ہے نام. میں نے کہا بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اس کی تو بیوی کی بھی جب آنکھ کھولے گی نا رات میں نیند اڑ جائیں گی کہ جب آنکھ کھولو تو ملک الموت دکھ رہے، یہی لیٹا ہوئی تکیے پہ، سیدھی چلے گی بالکل. موت کا فرشتہ تیرے سامنے ٹہل رہا ہے، حرکت نہیں کرنی کوئی. بہرحال رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جگر گردے کی بات ہے، ہمت کی بات ہے کہ اس نے ماشاءاللہ اس نام کا انتخاب کیا. کوئی حرج نہیں، فرشتوں کا نام ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے. اور باقی تو میں آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں کیسے کیسے بیہودہ نام ہم لاتے ہیں. ان ناموں کو نوٹ رکھا کریں اپنے پاس جب یہ ایسے نام آتے ہیں. اور پھر جب آپ میرے سے پوچھتے ہیں، جب ہوتا ہے کسی کے یہاں، تو اب ہمیں بھی تھوڑی سارے یاد رہتے ہیں کہ ہم کون کون سے بتا کے درس میں آئے. کوئی کہتا ہے آ کر کے کہ جی 2 مہینے پہلے آپ نے ایک نام بتایا تھا، کوئی کہتا ہے اتنے ٹائم پہلے. یہاں تو آتے ہی رہتے ہیں ہر دوسرے ہفتے میں نام. آپ خود اپنے پاس نوٹ رکھا کریں. حضرت حزقیل نبی ہیں. یہ عرض مجھے یہ کرنا ہے، نبی ہیں، لیکن آج ان کا نام شاید آپ نے بھی پہلی بار سنا ہوگا. ان کا واقعہ ہے یہاں پر ان آیتوں میں جو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے بھی نام نہیں ذکر کیا. یہ حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آیا. اب کون ہے حضرت حزقیل علیہ السلام؟ ان کا میں ذرا سا تعارف آپ کو کرا دوں، چونکہ پہلی بار ان کا ذکر ہمارے درس میں آیا ہے، پتہ رہنا چاہیے. دیکھیے مشہور نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب واقف ہیں. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں یہ نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. بہت سارے نبی آئے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک. تاریخ کے بڑے 2 امام ہیں، اسلامک ہسٹری کے 2 بڑے زبردست مورخ جنہیں کہا جاتا ہے. ایک ہیں ابن جریر الطبری اور دوسرے ہیں ابن کثیر. ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں تو ایک ٹائم میں تھے. سمجھیے گا ذرا ترتیب. حضرت موسیٰ اور ہارون، ان دونوں کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں نبی بنے تھے حضرت یوشع. کون؟ حضرت یوشع. یا واو شین عین، یوشع. کتنا پیارا نام ہے. تو موسیٰ اور ہارون ایک زمانے میں تھے اور ان کے انتقال کے بعد میں نبی بنے تھے. ان میں کون؟ حضرت یوشع. یہ نبی بنے اور اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا. پھر ان کے انتقال کے بعد میں ان کے جانشین بنے تھے
یعنی وہ نبی نہیں کہلائے ہیں، ان کے خالی جانشین، ان کی جگہ سنبھالی تھی حضرت یوشع کی، ان کا نام ہے حضرت کالب۔ کیا نام؟ کالب، چھوٹا کاف، کاف الف لام با، کالب۔ تو موسیٰ اور ہارون ایک ٹائم میں، ان کے دونوں کے جانے کے بعد میں کون آئے؟ حضرت یوشع، اور یوشع کے جانے کے بعد موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی اور یوشع بھی نبی۔ لیکن یوشع کے جانے کے بعد آئے حضرت کالب، یہ نبی نہیں تھے، ان کے خلیفہ ہوئے اور جانشین ہوئے، ان کی جگہ پر انہوں نے کام کیا۔ پھر جب حضرت یوشع کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت یوشع یہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے جانشین کالب، تو کالب نبی ہے نہیں۔ یوشع کے بعد جو اگلا نبی آیا ہے بنی اسرائیل میں، وہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ترتیب یاد ہو گئی آپ حضرات کو؟ تو شروع میں کون دو؟ حضرت، بولو بھائی، موسیٰ اور ہارون۔ اس کے بعد کون نبی؟ حضرت یوشع۔ پھر بیچ میں ایک بندے ہیں جو خالی جانشین ہے، نبی نہیں ہے، لیکن یوشع کے بعد میں جو نبی بنے وہ کون؟ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ اب آپ کو ان کا جو پیریڈ ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا، وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت حزقیل کی نبوت کا زمانہ کون سا تھا۔ یہ ہے وہ زمانہ حضرت موسیٰ کے کچھ وقت کے بعد کا، اس زمانے میں یہ نبی بنے۔ تورات میں حضرت حزقیل کو کہا گیا ابن العجوز، بڑھیا کا بیٹا۔ کیا؟ بڑھیا کا بیٹا۔ حضرت حزقیل کا لقب آیا تورات میں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اس وقت ان کی ماں انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی، انتہائی بڑھاپے کی عمر تھی جب اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اس وجہ سے انہیں بڑھیا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، بوڑھے کے اور بڑھیا کے بیٹے اور بیٹیاں تو ہم بھی سارے ہوتے، لیکن ان کو وہ عہدہ جس وقت میں ملا، ماں بے انتہا بوڑھی تھی، اس مناسبت سے بوڑھی کی اولاد کہا گیا حضرت حزقیل کو۔ ورنہ ہم اور آپ بھی تو ہوتے، لیکن ہر ایک کو نہیں کہا جاتا کہ بوڑھے کا بیٹا۔ بھئی ہمارے بھی والدین بوڑھے ہوتے، لیکن نہیں کہا جاتا، انہیں کہا گیا اس عہدے کی وجہ سے، ورنہ ہوتے تو سبھی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، سواری نہیں ہے، سواری دے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا، تجھے ہم اونٹ کا بچہ دیں گے، بیٹھ جا، تجھے ہم اونٹ کا بچہ دیں گے، بیٹھ جا۔ اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت میں پالنے کے لیے نہیں مانگ رہا، میں کاہے کے لیے مانگ رہا ہوں؟ سفر پہ جانا ہے، اور آپ تو مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ اونٹ کتنا بھی بڑا ہوگا تو کسی کا بچہ ہی ہے یا نہیں؟
آپ چاہے 50 سال کے ہو جائیں، ہیں تو اپنے اماں ابا کے بچے ہی، بچے تو کہلائیں گے نا آپ ان کے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی میں تجھے کتنا بھی بڑا دے دوں گا تو وہ کسی کا بچہ ہی۔ تب اسے سمجھ میں آیا، پھر خوش ہوا کہ ہاں اب ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام بھی اس انداز میں تھوڑی بہت تفریح اور مذاق فرماتے تھے، لیکن ایسے نہیں کہ تکلیف ہو، تھوڑا سا وقتی طور پر ہو اور پھر خوش ہو جائے آدمی، یہ انداز۔ ہم لوگوں کے یہاں پہ کیا ہے، وہ تفریح کی جاتی ہے جس سے اذیت ہوتی ہے دوسروں کو، وہ چیز ذرا پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہم لوگ کرتے مذاق، لیکن اللہ بس نہ ہی ہو ایسا مذاق تو اچھا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ دفتر میں کام کر رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، بھاگ کے آیا اس کے پاس میں اس کا پڑوسی، اس سے کہا او بھائی تو یہاں لگا، تجھے کچھ پتہ ہی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیری بیوی بیوہ ہو گئی اور تیرے بچے یتیم ہو گئے۔ اس نے تو رونا شروع کر دیا، وہ رو رہا، لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ وہ بھی رونے لگا کہ بھائی بہت غم کا، اللہ تجھے صبر دے۔ سب اسی کی کمپنی کے تھے۔ بعض مرتبہ آدمی جملوں پہ غور نہیں کرتا، پھنس جاتا ہے۔ جب زیادہ پبلک اکٹھی ہو گئی تب کوئی عقل مند آدمی آیا، اس نے کہا کیوں اتنا چیخ رہے؟ تب بتایا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اس نے دیا گدی پہ کھینچ، یہاں تو بیٹھا اور تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس نے پھر غور کیا، یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، ایسا کیسے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ ایسے نہ کیا کرے، اللہ نہ کرے پتہ لگا اس کو بیچارے کو دل کا دورہ نہ پڑ جاتا۔ ایسے مذاق مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کسی کے ساتھ میں کیفیت اچانک سے ہو جائے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اذیت کا ذریعہ، ایسی مذاق نہ کیا کرے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ انداز ہوتا تھا، حضور علیہ السلام اس طرح سے صحابہ کے ساتھ میں مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن کسی کی گستاخی نہیں ہوتی تھی، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا تھا، عزت کا لحاظ کرتے ہوئے پھر اللہ کے نبی ایسی باتیں کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا کہ وہاں پر حضرت حزقیل کو کہا جاتا تھا کیا؟ بڑھیا کا بیٹا، یہ حضرت حزقیل کا لقب تھا۔ تو یہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا تعارف کرا دیا۔ واپس آئیے اپنے واقعے پہ، وہ لوگ مرے ہوئے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہیں کون؟ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے یہاں پہ مرے پڑے، بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ حضرت حزقیل نے یہ دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما۔ اللہ نے فوراً انہیں کہا کہ دعا قبول ہے آپ کی۔ اب آپ جو ہے نا
ہڈیوں کو خطاب کیجئے، ہڈیوں سے آپ بات کیجئے۔ اور کیا کہنا ہے آپ کو ہڈیوں سے؟ اللہ نے وہ جملہ بھی بتایا کہ آپ کہیے ایھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، ایھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ ہڈی ٹوٹ کے کوئی کہیں کو گر گئی ہے، ہوا چل کے کوئی دور کو چلی گئی ہے، اللہ نے کہا پہلے آرڈر دو کہ اے ہڈیوں، اللہ تمہیں کہتے ہیں کہ جمع ہو جاؤ۔ اللہ نے حضرت حزقیل کو کہا، انہوں نے آرڈر دیا، ان ہڈیوں نے وہ سنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سنوایا۔ یہ اصل یہاں پر حضرت حزقیل کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت حزقیل کے ہاتھ پر ہوا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ٹکڑے کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اشارے پہ نبی کے ہو گئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی حضرت حزقیل کا معجزہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا جڑ جاؤ، وہ جڑ گئے۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ جو بڑے عارف باللہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے فارسی کا، بڑا پیارا جملہ۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں خاک و باد و آب و آتش بندہ اند۔ خاک معنی مٹی، باد معنی ہوا، آب کے معنی پانی، آتش معنی آگ۔ فرمایا خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، مٹی ہو، ہوا ہو، آگ ہو یا پانی ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ آگے کہا با من و تو مردہ با حق زندہ اند۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بے جان ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ سب زندہ ہے۔ اللہ انہیں آرڈر دیتا ہے، یہ اللہ کے آرڈر کو سنتی ہیں ساری چیزیں۔ ہمارے لیے بے جان ہے، ہم مٹی کو کچھ کہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہی آرڈر جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو وہاں حکم دیا، وہ ہڈیاں جڑ گئیں، ایک ہڈی یہاں سے اڑی، وہ ادھر کو جڑی، وہ ادھر سے اڑی ادھر کو جڑی، وہ کٹ 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 سارا ڈھانچہ تیار، پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اگلی آواز دو حضرت حزقیل کو۔ اب کیا آواز؟ فرمایا ایھا العظام، اے ہڈیوں، ان اللہ یأمرک، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، تم اپنے اوپر گوشت کھال چڑھا دو۔ حضرت حزقیل نے آرڈر کیا، ہڈیاں تو ساری سیٹ ہو ہی گئی تھی، ایک دم ان پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور سب کے اوپر کھال وغیرہ برابر ہو گئی، یعنی پوری باڈی تیار۔ یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا، یعنی اب یہ کہہ لیں کہ ایک لاش کی سی شکل بن گئی، جیسے لاش ایسی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا حضرت حزقیل کو کہ ان کہو ایھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت معه، اے روح
لوٹ جا اس بدن میں جس بدن میں تو تھی پہلے. حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ جملہ کہا اور جو ان کی روحیں تھیں وہ ساری جا کر کے اس میں پہنچ گئی. سب کے اندر روح ڈل گئی اور جیسے ہی روح ڈلی ایک دم سے وہ جو سب مرے ہوئے ابھی ڈھانچے پڑے تھے وہ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے. وہ سب زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ چل رہا ہے ان آیات میں جو آج ہماری ہیں. اخیر میں ترجمہ کروں گا. وہ سب زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے. کیسا عجیب و غریب نظارہ ہوگا. حکم دیا اور ان کے اندر روح آئی اور وہ سب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. ایسے زندہ ہوئے ہیں مردے بھی اللہ کے حکم سے. اللہ نے نمونے دنیا میں بھی دکھائے. ایک ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بڑھیا کے بچے کا انتقال ہوا. ملک الموت اس کی روح نکالنے آئے. اس بڑھیا کو غصہ آ گیا. اس نے ملک الموت سے روح کا جو تھیلا تھا وہ چھین لیا جس میں وہ ساری روح رکھ کے لا رہے تھے اور چھین کر کے اسے پلٹ دیا اور ساری روحیں آزاد ہو گئیں. فی الحال جو مرے تھے اس دن یا اس ہفتے وہ سب زندہ ہو کے بیٹھ گئے جتنا اسٹاک اس تھیلے میں اکٹھا تھا. یہ مسئلے لوگ ہم سے پوچھتے کہ جی ایسا ہوا ہے کیا؟ اللہ کے بندو اللہ کا نظام آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ تھیلوں میں لیے گھومیں گے روح. کمال ہی کر دیا. کوئی آلو ٹماٹر سبزی گوبھی بینگن پالک توڑی ہے کہ بھر رکھا سارے دن کا اس میں خزانہ. کچھ بھی ہمارے یہاں چلا دیا جاتا ہے کہ تھیلا چھین لیا اور اسے تھیلے کو پلٹ دیا وہ ساری آزاد ہو گئی. کمال ہے لوگوں سے. ابھی شب برات گزری میں نے جتنی چیزیں تھی بتائی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ جی سنا ہے شب برات والے دن شام میں مصری کی دال بنانی چاہیے. سبحان اللہ. یہ بندہ بڑا محروم ہے. یہ دال کھا کے کیا صلاۃ و تسبیح پڑے. کمال ہے اس آدمی سے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے رشتہ دار کے یہاں گیا وہاں پہ یہ دال بنی تھی. وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ دال آج اس لیے بنائی ہے کہ حضور کو بڑی پسند تھی اس لیے شب براءت میں یہ دال بنی اور ہمارے یہاں ہمارے آباء و اجداد ہمارے سارے رشتہ دار آج یہی دال بناتے ہیں. یہ سہارنپور کی باتیں. یہ میں آپ کو کہیں جزیرہ انڈمان کی باتیں نہیں بتا رہا. یہ سب یہی کی باتیں. تو یہ ایسی ایسی باتیں چلا دیتے ہیں کہ مصری کی دال پسند تھی. یہ تو پہلی بار پتہ لگا کہ حضور کی پسندیدہ کوئی دال بھی تھی. ہمارے ایڈیٹر صاحب کی کال آئی میرے پاس شب برات پہ. کہنے لگے جی کچھ لوگوں نے فون کر کے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب سے ارجنٹلی پوچھ کے بتاؤ کہ آج کے دن رات میں روحیں یا فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر کے ساری دنیا کا معائنہ کرتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سواریاں چل رہی ہیں اور سب کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. عجیب و غریب باتیں. اللہ کے بندو ایسی باتیں نہیں ہیں. اور جس موقع پر جو بات ہوگی آپ اطمینان رکھا کریں کہ وہ یہاں ضرور بتا دی جائے گی انشاءاللہ. جو بھی خاص اوکیشن آتا ہے جو بھی خاص موقع آتا ہے اس کے تعلق سے جتنی باتیں ثابت ہیں ہم یہاں بتاتے ہیں اور نہیں بتائی گئی تو سمجھ جایا کریے کہ ہے نہیں.
شب برات پر کی باتیں ہم نے بتائی تھی، لیکن یہ مصری کی دال، اڑنے والے گھوڑے، یہ تو ہم نے بھی نہیں بتائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جملہ کہا، وہ سارے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ان سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہے، ایک دم سے کھڑے ہو گئے، سب مرے ہوئے لوگ۔ یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، اور اس انداز کے اندر یہ قصہ ہوا حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو، موت اور زندگی کا معاملہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پہ طاعون پھیلا، تمہیں موت جب ہی آئے گی اگر اللہ نے موت لکھی ہے، اگر نہیں لکھی تو تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ تم کہاں بچ کے بھاگ رہے ہو؟ اور جب آنی ہوگی تو کہیں چلے جاؤ، دیکھو اللہ تو وہاں بھی موت دینے پہ قادر ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ ان حضرات کے ساتھ میں فرمایا۔ اس قوم کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن نے اب سنیے جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ ہے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ۔ عربی زبان میں الفن کا مطلب ہے 1000۔ الفن کا مطلب 1000، اور الوف کا مطلب ہوتا ہے کئی ہزار۔ لیکن اب ہے کتنے ایگزیکٹلی قرآن نے فکس نہیں کیا، حدیثوں میں اس کی گنتی طے نہیں کی گئی، مفسرین نے الگ الگ حضرات کے قول نقل کیے، کوئی کہتا اتنے تھے، کوئی کہتا اتنے تھے، کوئی کہتا اتنے تھے۔ قرآن نے اس کو بس مجمل رکھا، وضاحت نہیں کی تعداد کتنی تھی اس قوم کی، کئی ہزار تھے، بس قرآن نے یہ کہا۔ کتنی باتیں ہمیں ملی ہیں اس بارے میں؟ ایک رائے ملی کہ میں نیچے سے شروع کر رہا ہوں رائے۔ پہلی ملی 3000، کتنے؟ 3000۔ دوسری ملی 4000، تیسری رائے ملی 8000۔ پہلی کتنی بتائی؟ 3، دوسری 4 اور تیسری 8000۔ چوتھی رائے ملی 30,000، کتنی؟ 30,000۔ پانچویں رائے مجھے ملی کتابوں میں کہ 40,000، کتنی؟ 40,000۔ چھٹی رائے ہمیں ملی کتابوں میں کہ ان کی تعداد تھی تقریباً 70,000۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ وجہ یہ بنی کہ قرآن نے ان کی فکس تعداد نہیں بتائی، حضور نے اس کو کلیئر نہیں کیا، لہذا یہ بات پھر اندھیرے میں ہی رہ گئی کہ ایگزیکٹلی وہ تھے کتنے۔ اب کسی نے یہ نقل کیا، کسی نے یہ نقل کیا، لیکن میں اب ایک رائے بتانے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ مضبوط لگتی ہے، وہ یہ ہے جس کو ہمارے اکثر اکابرین نے بھی اختیار کیا ہے، وہ یہ رائے ہے کہ یہ تقریباً 10,000 یا اس کے آس پاس ہوں گے، 10,000 کے آس پاس۔ اور یہ کیسے مضبوط رائے ہے؟ اس کی ایک وجہ سمجھیے گا، عربی کی جو گرامر ہے اس کے اعتبار سے جو یہ لفظ ہے الوف کا، یہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہے جمع یعنی کئی سارے لوگ، اور ایک ہے جمع کثرت یعنی
اس میں کئی ساروں میں بھی اچھے خاصے، اور اس جمع کثرت کے اندر جو گنتی سب سے زیادہ داخل ہوتی ہے وہ 10 کا عدد مانا جاتا ہے. لہذا جب الوف کا لفظ آیا تو 10,000 کے آس پاس کی رائے ماننا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط رائے ہے. 10,000 کے آس پاس. تو آپ حضرات یہ یاد رکھیے گا کہ اتنے سارے وہ حضرات تھے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے. بھائی سمجھ گئے پورا واقعہ؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ کوئی بھی اپنے وقت سے بچ کے بھاگنے والا نہیں ہے. جب اللہ نے وقت طے کیا ہے اس وقت میں موت آئے گی. یہ نہ سوچو کہ جنگ کے میدان میں گئے تو مر جائیں گے، نہیں گئے تو زندہ بچیں گے. اللہ نے یہ خیال ان کا ختم فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر ہماری درس کی تکمیل ہو گئی ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. اللہ کہتے ہیں نبی کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے؟ اب حضور کیسے دیکھ لیتے؟ حضور تو بہت بعد میں آئے ہیں ان سے. مطلب ہے کہ حضور ہم آپ کو سنا رہے ہیں، سنیے یہ واقعہ اور دیکھیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. خرجوا من دیارہم، وہ نکل گئے تھے اپنے علاقوں سے. وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے. ہم نے بتایا تقریباً کتنے؟ 10,000. آگے قرآن کہتا ہے کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت سے ڈر کے. قرآن نے بہت شارٹ کٹ میں واقعہ ذکر کر دیا. اب موت کے ڈر سے نکلے. وجہ کیا تھی موت کے ڈر کی؟ یا تو طاعون تھا وہاں اور یا جنگ میں جانے کی دعوت تھی، کوئی بھی ہو سکتی. فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے ان سے کہا تم سب مر جاؤ. وہ سب مر گئے. ثم احیاہم، موت دینے کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا. بس قرآن کے اعتبار سے ہو گیا واقعہ پورا. اور یہ سارا جو آپ نے سنا یہ وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے. میں نے وہاں سے سارا واقعہ جوڑ کے ترتیب بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. قرآن میں ہو چکا ہے یہ واقعہ مکمل. اللہ نے بس اتنا کہا اپنے شہروں سے وہ نکل گئے موت سے بچ کے. اللہ نے انہیں موت دی اور اس کے بعد انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ بڑی مہربانی کرتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب ضرورت ہو دین کے لیے تو نکل جاؤ دشمن کے سامنے اللہ کے دین کی خاطر. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور ہر بات جانتا بھی ہے. یہ پیغام دیا کہ جان بچانے کی نیت سے رک کر کے بیٹھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگر وقت ہے چاہے وہاں ہو یا یہاں ہو، ہر حال میں تمہاری موت آئے گی. جانے کی وجہ سے تم جلدی مرنے والے نہیں ہو اور رک جانے کی وجہ سے زیادہ لمبے وقت تک جینے والے نہیں ہو. لہذا جب ضرورت ہو اللہ کے لیے چلے گا. اللہ سب باتوں سے واقف ہے اور سب باتوں کو جانتا ہے. یہ ہے درس ان 2 آیات مبارکہ کا. بڑا عبرت انگیز یہ واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. بڑا معجزاتی واقعہ سیدنا حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ میں جو پیش آیا.
پورا واقعہ میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا، آیات کا ترجمہ کر کے آخر میں اس کا خلاصہ عرض کیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دین کی خدمات کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس سال کا ہمارا آخری درس ہوگا، چونکہ بس یہی ایک منگل رہ گئے، اس کے بعد تو جو منگل آئے گا اس میں آپ حضرات نیتیں باندھ کے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچنا ہم سب کے لیے نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں، وہ اس سال کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات، کئی ہفتوں سے یہ قرضہ اکٹھا ہو رہا ہے، اس کا جواب ذرا سن لیں فٹافٹ۔ کہہ رہے ہیں اگر فجر کے ٹائم کپڑے خراب ہو جائیں تو وہاں جہاں نجاست لگی ہو وہاں سے دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، آپ فجر کے لیے اٹھے اور کپڑے ناپاک ہو گئے، ناپاکی کا مطلب یعنی بدن سے مادہ منی نکل گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو اب اگر وہ کپڑوں پہ گندگی لگی ہے تو غسل تو آپ نے کرنا ہے، غسل نہیں ختم ہوگا۔ کپڑوں کا مسئلہ یہ ہے جس جگہ پہ ناپاکی لگی ہے اتنی جگہ کو 3 بار دھو لیجئے اور انہی کپڑوں کو پہن کر آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ بھائی سمجھ گئے سب لوگ؟ کرتے پر مثلا اتنی جگہ پہ گندگی لگی ہے تو اسی کو اتنی جگہ کو لے لیجئے اور ٹنکی کے نیچے کر کے اس نے پلو کو دھویا اور یہیں سے نچوڑا ایک بار، پھر دوبارہ دھویا پانی سے، پھر دوبارہ نچوڑ دیا، تیسری بار دھویا پھر نچوڑ دیا، بس اس کے بعد اسے کھول دیا، غسل کیجئے اور نماز پڑھ لیجئے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کپڑوں میں ناپاک ہو گئے وہ کپڑے اتارنے ہی پڑیں گے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ ان کو ناپاکی کو دھو کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ غسل کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ نامحرم گواہ شریعت میں نہیں مانی جاتی، ایک جگہ نکاح ہوا اس میں گواہ اور وکیل نامحرم ہے، اب کیا مسئلہ بنتا ہے؟ مسئلہ تو بنتا ہے، جو بنتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ نامحرم کو نکاح میں لڑکی کے پاس اجازت کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، بھیجو گے گناہ ملے گا، لیکن وہ جب اجازت لے کر اگر آئے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہے تو ناجائز، گناہ ملے گا کیونکہ بے پردگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ اگر اجازت لے کر کے آ گئے ہیں، وکیل اور گواہ نامحرم ہیں، نکاح شریعت معتبر مانتی ہے، لہذا آپ کو نکاح کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے معلوم کرنا استخارہ کیسا کیا جاتا ہے، کون سے وقت میں؟ بھئی استخارے پر ہمارا پورا پراپر ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے، وہ منگا لیں میسج کے ذریعے اور پھر اس پر عمل کریں، دعا بھی لکھی اور اس میں طریقہ بھی لکھا ہے استخارے کا۔ میسج واٹس ایپ پہ جو ہمارے گروپس ہیں اس کے اندر میسج کر دیں، میں کئی بار نمبر ذکر کیا، اکثر لوگ آپ میں سے شامل بھی ہوں گے، 2 نمبر آتے ہیں، ایک نمبر ہے 9084 46 46 00 اور دوسرا نمبر ہے 910 53 53 000۔ یہ 2 نمبر آتے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، آپ کو جواب انشاءاللہ وہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو وہاں لکھ دیجئے گا کہ استخارے کا طریقہ، اب میں سارا بتاؤں گا تو بڑا بھاری ہے، وہ پوسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں سارا طریقہ لکھا ہے، دعائیں بھی لکھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے وقت اگر ناک آ جائے تو رومال سے صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، یہ جو ناک میں میٹیریل ہوتا ہے کبھی کبھی تو سخت والا ہوتا ہے جو اندر ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ باہر تشریف لے آتا ہے۔ اب بندہ نیت مان کے کھڑا ہے اور وہ نیچے نازل ہو رہا ہے، اب کیا کرے؟ اس کا بندہ سوچتا ہے کیسے ڈیل کروں اس سے، اور نماز میں ہے،
تو کہہ رہے ہیں کیا رومال سے صاف کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو، سب لوگ طریقہ سمجھ لینا، رومال سے صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ نیت باندھ کے کھڑے اور یہ نکل کے یہاں تک آ گئی ہے، اب آپ نے صاف کرنا ہے، تو ایک ہاتھ جیب میں ڈالیے، جس طرف بھی جیب ہے ایک ہاتھ ڈالیں، دوسرا ہاتھ اپنی حالت پر رکھیں اور ایک ہاتھ سے رومال نکالیں اور نکال کر کے ناک کو صاف کریں اور رومال کو جیب میں ڈال دیں، ایک ہاتھ کا یوز کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے یوں جیب سے نکالا اور نکال کے یوں ہاتھ میں لیا، ایسے کھولا اور بڑھیا کر کے دونوں سائیڈوں سے دبا کے نکالا، تو پھر آپ نماز سے بھی نکل جائیں گے۔ بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بہرحال اسے لے جا کے صف پہ بھی نہیں گرانا صحیح ہے، تو صاف تو کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، ایک ہاتھ سے رومال نکال کے آپ صاف کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھ کا استعمال نہ کیا کریں۔ کہنے کوئی دعا بتا دیں جس سے بنا پڑھے ایگزام میں پاس ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہہ رہے ہیں اور آپ بھی سبھی بچوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی ایسی دعائیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھی، ورنہ ہم مغز ماری کر کے نا یہ چشمے تھوڑی نہ لگتے۔ اگر مزے کے ساتھ میں ایسے وظیفے ہوتے، بغیر پڑھے کامیاب ہونے کے طریقے ہوتے، تو پھر تو بہت آسان تھا۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنے کے بعد پھر وظیفے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ محنت کو کامیاب کر دیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے محنت کچھ کی نہیں ہے اور وظیفہ بتا دیا اور قلم خود بخود دوڑنے لگیں گے، ایسا نہیں ہو۔ آج کل آ رہے ہیں میرے پاس پین اتنے سارے، کائیں کے لیے کہ دم کر دو ان کی نوک پر، ڈھکن کھول کے ان کی نوک پہ دو۔ کیا ہوگا اس سے مجھے بھی نہیں پتا، کر تو دیتا ہوں میں دم، لیکن فائدہ کیا ہوگا میں بھی نہیں جانتا۔ میں تو صاف بتا دیتا ہوں، ایسا کوئی وظیفہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ خود بخود سب چھاپ دے کافی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو محنت کرو گے تو ملے گا، بغیر محنت کے نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد محنت کے بعد یہ وظیفے کام کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارا کپڑا پیٹھ میں سے بہت چوری ہوتا ہے، کیا چوری کا کپڑا پہن کے نماز قبول ہو جائے گی؟ اب یہ سوچ رہے ہیں بیچارے کہ جو چوری کر رہا شاید وہ بھی درس میں آ رہا ہوگا اور وہ کپڑے چورا کر کے نماز پڑھ رہا ہوگا، تو اسے سنوانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تیری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تاکہ وہ چوری چھوڑ دے۔ دیکھیے، کپڑا چوری کیا اور کرتا پہن کے آپ نے وہ نماز پڑھی، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی، البتہ چوری کا گناہ ملے گا، چوری کا گناہ ہوگا، لیکن نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کیا آپ نے مرحوم والدین کے لیے ان کے نام سے حج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ جب اپنی طرف سے حج کرتے تو احرام باندھتے وقت اپنی نیت کرتے، جب آپ اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کریں تو یہ کہیں یا اللہ میں یہ حج کا عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں اپنے والد کی طرف سے، بس ایسے نیت کرنی ہے تو پھر ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ وضو کرتی ہوں تو اس دوران مسح کرنے کے ٹائم بال بھی دکھتے ہیں، اور اگر کوئی نامحرم بیٹھا ہو تو اس کی نظر بالوں پر پڑ جاتی، تو اس میں کیا کیا جائے؟ آسان طریقہ ہے، آپ روپٹا اتارے نا، روپٹا پڑا رہنے دیں اور اس کے اندر ہی سر پہ ہاتھ پھیر لیں۔ روپٹا اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سر پہ پڑا رہنے دیں اور اندر ہی ہاتھ پھیر لیں، آپ کا وضو ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوال پڑھ کے اچھا لگا ماشاءاللہ کہ چلو ایسی خواتین اور ایسی بچیاں ہمارے معاشرے میں ہیں جو اتنا اہتمام کر رہی ہیں کہ وضو کے دوران میں
وہ نامحرم کے سامنے اتنی دیر بھی بالوں کا ظاہر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، ورنہ تو حال کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ کہنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، آپ اللہ حافظ کہو لیکن سلام نہ چھوڑو، سلام بھی کرو اللہ حافظ بھی کہہ دو۔ آپ سلام کو چھوڑو گے خالی اللہ حافظ کہو گے، غلط ہے۔ سلام بھی کیجئے اللہ حافظ بھی کہیے تب ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں جو رمضان میں تراویح پڑھائی جانے پر پیسے دیے جاتے ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ اور آگے بہرحال دیکھو بھائی، فکس کرنا کوئی حافظ کہے کہ میں 10,000 میں سناؤں گا تراویح، یہ حرام ہے۔ کوئی آیا حافظ وہ بیچارہ تراویح سنا دے اور ویسے ہی کسی نے اپنی طرف سے ہدیہ دے دیا، شریعت کہتی ہے وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں۔ کوئی طے نہیں تھا، کوئی فکس نہیں تھا، ویسے ہی لوگوں نے کسی نے ختم کے دن جا کر کے مصافے میں انہیں کچھ ہدیہ پیش کر دیا، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی امام حضرات کو جو رمضان میں آپ محلے میں اکٹھا کر کے دیتے ہیں وہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، وہ ان کا سالانہ ہدیہ ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں بس اس کا خیال رکھا کریں کہ کسی پر زور نہ ڈالیں کہ جی تجھے 500 ہی دینے، وہ کہہ رہا ہے میری حالت 300 کی ہے، 300 لے لو، کوئی 200 دے رہا ہے وہ لے لو، زور نہ ڈالیں کسی پر، کیونکہ کسی کی حالت ہے یا نہیں ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں مدرسے کے چندے کے لیے کچھ حضرات پیسے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ امداد کی رقم دے دے۔ کہہ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، نہیں لگتی۔ بھئی آپ نے غلط پڑھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے، اور مفتی تقی صاحب نے ایسا مسئلہ کہیں نہیں لکھا، یہ میں گارنٹی لیتا ہوں۔ ان کا پڑھ کے جس نے اس میں لکھا ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ غلط کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا تو ان کی بات یا آپ نے کچھ اور پڑھ لیا۔ جہاں پہ ضرورت مند بچے ہوں، جو غریب ہوں، مستحق ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان پہ لگے گی، نہ لگنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس لیے آپ سے سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں اس مجلس کے اندر سنائی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے فیصلوں سے بچ کر کے جانا ہمارے لیے کہیں سے کہیں ممکن نہیں ہے، اللہ ہمیں اس بات پر یقین عطا فرما۔ یا اللہ آگے جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن پہ قرض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ یہ اتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں آپ کے قرآن کا مطلب سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اس مختصر سے وقت میں سب کی ضرورتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ جس بھائی کی جس بہن کی جو بھی ضرورت ہے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بغیر مانگے پوری فرما۔
یا اللہ ہم سب کو دنیا کی بھی راحت عطا فرما اور آخرت کی بھی راحت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔